کی ویڈیو پاکستان میں نجی بینکنگ کی بنیاد ڈالنے والی ایک اہم شخصیت جناب آغا حسن آبدی صاحب کی خدمات پر مشتمل ہے۔ آغا حسن آبدی 14 مئی 1922 کو اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں ایم اے اور پھر LLB کیا۔ 1944 میں آغا حسن آبدی کو راجہ صاحب محمود آباد کی سفارش پر بمبئی میں حبیب سیٹھ کے حبیب بینک میں ملازمت مل گئی۔ 1947 میں پاکستان بن گیا اور آغا حسن آبدی صاحب کے اہل خانہ کراچی آ گئے۔ قائد اعظم کی درخواست پر حبیب سیٹھ ہندوستان چھوڑ کر حبیب بینک کو پاکستان لے آئے۔ اب حبیب بینک اور آغا حسن آبدی دونوں نے ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں۔ حبیب بینک میں ملازمت کے دوران آغا حسن آبدی صاحب کے تعلقات سہگل خاندان کے ساتھ استوار ہوئے۔ یوں 7 نومبر 1959 کو یونائیٹڈ بینک کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے لیے سرمایہ سہگل خاندان کا اور ذہن آغا حسن آبدی صاحب کا تھا۔ پاکستان میں بینکنگ کے افق پر 60 کی دہائی یونائیٹڈ بینک کے عروج کی دہائی تھی۔ 1970 تک حبیب بینک کی مغربی پاکستان میں 912، مشرقی پاکستان میں 224 اور بیرون ملک 24 برانچیں تھیں۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش وجود میں آنے کے بعد یونائیٹڈ بینک کو مشرقی پاکستان سے بوریا بستر سمیٹ کر مغربی پاکستان آنا پڑا۔ 1 جنوری 1972 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے سرکاری تحویل کی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سرکاری تحویل کا مطلب یہ تھا کہ تمام بڑے کاروباری گروپوں کی فیکٹریاں، کارخانے، کالج، ہسپتال، ادارے اب اصل مالکوں کی نہیں، حکومت پاکستان کی ملکیت تھے۔ مختلف خاندانوں کی برسوں کی محنتوں پر پانی پھر گیا۔ یوں یونائیٹڈ بینک بھی سرکاری قبضے میں چلا گیا۔ آج کی سننے والی نسل کو یہ سن کر یقیناً حیرانی ہو رہی ہوگی کہ اگر کوئی ان کا موبائل فون یا موٹر سائیکل چھین لیتا ہے تو وہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، مگر یہاں موٹر سائیکل یا موبائل فون نہیں، پاکستان کے جدی پشتی خاندانوں کی زندگی بھر کی نجی جائیدادوں پر یہ کہہ کے قبضہ کر لیا گیا تھا کہ ان خاندانوں نے پاکستان کی معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیسے کوئی حکومت کسی کی برسوں کی جائز دولت پر قبضہ کر سکتی ہے، لیکن ایسا پاکستان میں ہوا۔ آج جو سندھ کے شہری علاقوں کے سیاستدان، عوام اور تاجر ہیں، وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور 1972 کے اس سرکاری قبضے سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یونائیٹڈ بینک کی سرکاری تحویل میں چلے جانے کے بعد 1972 میں آغا حسن آبدی صاحب نے نئی آزاد ہونے والی مملکت متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی مالی آنت سے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی BCCI کے نام سے ایک عالمی بینک قائم کر دیا اور اس کو لکسمبرگ یورپ میں رجسٹر کروایا گیا۔ آغا حسن آبدی صاحب کا خواب تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی طرز پر ایک عالمی اسلامی بینک قائم کریں جس کے سرمایہ کار مسلمان ہوں۔ یہ بینک کمزور مسلمان ممالک کو قرض دے کر انہیں معاشی طور پر مضبوط کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 72 ممالک میں BCCI کی 400 سے زیادہ شاخیں قائم ہو گئیں، اس کے ملازمین کی تعداد 16,000 تک پہنچ گئی اور یہ دنیا کا 7واں بڑا بینک بن گیا۔ آغا حسن آبدی صاحب نے سب سے پہلے تعلیم کے فروغ پہ توجہ دی اور کراچی سے لے کر سوابی تک متعدد ادارے قائم کیے یا ان کی مالی معاونت کی، جن میں کورنگی اکیڈمی، فاسٹ یونیورسٹی، سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ ٹیکنالوجی کراچی جس کے قائم کرنے والے زید نظامی مرحوم تھے، NICVD یعنی کراچی کا مشہور دل کے امراض کا اسپتال، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سوابی خیبر پختونخوا، بے گھر افراد کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، نادار فنکاروں کی فلاح بہبود کے لیے انفاق فاؤنڈیشن، کراچی میں ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب کا کڈنی کا اسپتال یعنی SIUT اور لیڈی ڈفرنٹ اسپتال کراچی۔ پاکستان کے لیے آغا حسن آبدی صاحب کی خدمت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ انہیں پاکستان کے جدید معماروں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اکتوبر 1981 میں لندن کے مشہور میگزین نیو اسٹیٹسمین نے آغا حسن آبدی کی تصویر پہلے صفحے پر چھاپی اور لکھا، ہائی اسٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ اس میگزین کی رپورٹ کے ذریعے مغربی بینکوں کے اسلامی بینک کے خطرے سے آگاہ کیا۔ BCCI بینک ترقی کر رہا تھا اور اس کی یہی ترقی اور فلاحی کام بین الاقوامی اداروں کی نظر میں کھٹکنے لگے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک مسلم بینک دنیا کے بڑے بینکوں میں شمار ہو جائے؟ آہستہ آہستہ اس کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا اور اس کے خلاف مختلف رپورٹیں اخبارات میں شائع ہونے لگی۔ جب آغا حسن آبدی صاحب 66 برس کے ہوئے تو آپ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے۔ آپ نے 1988 میں بیماری کے سبب BCCI سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کی جانب سے BCCI پر پاکستان کے ایٹمی پیغام اور فلسطینی حریت پسندوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے اور مختلف ممالک کے سابق سربراہان کا کالا دھن سفید کرنے سمیت بہت سے الزامات عائد کیے گئے جو کہ بالکل بے بنیاد تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ BCCI میں سارا سرمایہ تھا ہی عرب ممالک کے امیر افراد کا جو مغربی مالیاتی طاقتوں کو منظور نہ تھا۔ 5 جولائی 1991 کو انگلینڈ، لکسمبرگ، امریکہ، فرانس، اسپین اور سوئٹزرلینڈ میں BCCI کے اثاثوں اور لاکھوں کھاتہ داروں کا سرمایہ منجمد کر دیا گیا۔ 1981 میں آغا حسن آبدی صاحب کی ذاتی دولت کا اندازہ $20 ملین یعنی آج کے لگ بھگ 33 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ دولت فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کے علاوہ تھی۔ آپ نے یہ مقام اور دولت پانے کے لیے نہ تو کوٹا سسٹم کی بیساکھی استعمال کی، نہ کسی کی جائیداد و بنگلوں پہ قبضہ
کیا، نہ ہی اپنے عہدے کا استعمال کیا اور نہ ہی سندھ میں حقداروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے، بلکہ اپنی قابلیت اور محنت سے ہزاروں لوگوں کو روزگار مہیا کیا، طالب علموں کے لیے تعلیم اور بیماریوں کے لیے جینے کی کرن پیدا کی۔ آغا حسن آبدی صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام کراچی میں گزارے۔ 5 اگست 1995 کو کراچی میں ان کی وفات ہو گئی اور کراچی میں علی باغ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ سال 2015 میں بعد از مرگ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات پر پاکستان کے اعلی اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا۔ یہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والے ایک ایسے مہاجر کی کہانی تھی جنہوں نے ہجرت کے بعد پاکستان میں نجی بینکنگ کی بنیاد ڈالنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے حبیب بینک کے بعد نئے آنے والے نجی بینکوں کے لیے اعتماد کی فضا پیدا کی۔ آپ نے نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی نوجوانوں کے لیے ادارے قائم کیے۔ اس شہر کراچی کو تعلیم، صحت اور انسان دوست لوگوں کا شہر بنایا اور اس وطن پاکستان کی عظیم خدمت کی۔ ہم مہاجروں کے ایک عظیم فرد جناب آغا حسن آبدی صاحب کی خدمات کو اس لیے اجاگر کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی اور سنی جائے ان سب کو یہ جاننے اور سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کس طرح مہاجروں نے شہر کی دیگر اکائیوں کے ساتھ مل کر اس شہر کے ایک ایک ادارے کی تعمیر کی۔ ساتھ ہی لوگ یہ بھی جان سکیں کہ قیام پاکستان کے بعد کن عظیم لوگوں کی وجہ سے کراچی روشنیوں کا شہر بنا اور انشاءاللہ بھی آئندہ ایسے ہی مخلص افراد کے ہاتھوں ضرور بنے گا۔ اللہ حافظ۔